اگر آپ زمین پر سجدہ کر سکتے ہیں زمین پر سجدہ کریں، اگر زمین پر سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اشارے سے سجدہ کریں۔ کوئی چیز آگے رکھ کر اس پر سجدہ کرنا یہ شرعاً ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ یہ قیام اور بیٹھنے کے حوالے سے، کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ نماز بیٹھ کر پڑھ لیں، کچھ نماز کھڑے ہو کر پڑھ لیں؟ الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین، ہم نماز کا صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علامہ البانی کی کتاب کی شرح کر رہے ہیں۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے قیام کے بارے میں بات کی تھی کہ قیام کس حالت میں فرض ہے اور بیٹھ کے ہم کن حالتوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے بتایا تھا کہ فرض نماز میں قیام بہت ضروری ہے، الا کہ کوئی عذر ہو، بیماری ہو، کوئی خوف کی کیفیت ہو، یا انتہا انسان سفر میں ہو، اس کے لیے کھڑا ہونا ممکن نہ ہو، تو اس میں رخصت دی ہے شریعت نے کہ فرض بھی بیٹھ کے پڑھے جا سکتے ہیں۔ اچھا، اسی قیام کے حوالے سے ہی کھڑا کیسے ہونا ہے؟ دیکھیں، کھڑا جو شریعت میں ہونا ہے قبلہ رخ ہو کر بالکل سیدھا کھڑا ہونا ہے۔ کچھ لوگ دیکھا گیا کہ نماز میں وزن زیادہ ہو یا ویسے بلا وجہ بھی دائیں طرف جھک جاتے ہیں، بائیں طرف جھک جاتے ہیں، یا کچھ لوگ بہت ہی زیادہ آگے کی طرف جھک جاتے ہیں۔ یہ تینوں صورتیں جو ہیں شرعاً جائز نہیں ہیں، شرعاً ٹھیک نہیں ہے۔ قیام بالکل سیدھا ہو، انسان قبل رخ ہو، اور اس کی نظر جو ہے سجدے کے مقام پر ہو، یہ کیفیت ہے قیام کی۔ اس کے علاوہ کبھی کبھار ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ ایک مسئلہ یہ بھی پیش آ جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ امام ہے، امام نماز پڑھا رہا ہے، اب وہ بیمار ہے، کھڑا نہیں ہو پاتا، اور کوئی اس کے بدل میں کوئی نماز پڑھانے والا بھی موجود نہیں ہے۔ اب امام بیٹھ کے نماز پڑھا رہا ہے تو شرعی حکم یہ ہے کہ پھر مقتدی بھی اس کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھے، یعنی کہ امام کی ہیئات کی اقتداء لازمی ہے۔ جس ہیئت میں امام نماز پڑھا رہا ہے اس ہیئت میں مقتدیوں نے ان کی اقتداء کرنی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ بھائی امام جب بیٹھ کے پڑھا رہا ہو تو مقتدی بھی پیچھے بیٹھ جائے۔ کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نماز پڑھانی شروع کی اور بیٹھ گئے، تو صحابہ پیچھے کھڑے تھے۔ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا، آپ نے نماز کے دوران ان کی طرف اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ۔ فَجَلَسُوا، صحابہ بیٹھ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے آپ نے فرمایا کہ ان کتم آنفاً لتفعلون فعل فارس والروم، کہ ابھی تم نے ایک ایسا کام کیا ہے جیسا کہ فارس اور روم کے لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں، کہ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، یقومون علی ملوکہم وہم قعود، بادشاہ بیٹھا ہوتا ہے اور رعایا اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہوتی ہے۔ فلا تفعلوا، ایسا نہیں کرنا، یعنی ان کی مخالفت کرنی ہے یہ فارس اور روم والوں کی، تو ایسا نہ کرو کہ میں نماز بیٹھ کے پڑھا رہا ہوں تو تم پیچھے کھڑے ہو جاؤ، نہیں، تم نے بھی بیٹھ کے پڑھنی ہے۔ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، یعنی کہ ہیئات میں۔ فَإِذَا رَقَعَ فَارْكَعُوا، جب امام رکوع کرے تو آپ بھی رکوع کرو۔ وَإِذَا رَفَعَ، جب وہ رکوع سے اٹھے، فَارْفَعُوا، آپ لوگ بھی اٹھ جاؤ۔ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہو، فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ، تو تم بھی سب کے سب جو ہے بیٹھ کر ہی نماز پڑھو۔ تو اس میں دیکھیں کہ انسان فرض پڑھ رہا ہے اور استطاعت ہے اس کی پیچھے، مقتدی تو کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن امام کی اقتداء میں ان کے لیے بیٹھنا ضروری ہے۔ تو یہ امامت کا مسئلہ ہوگا کہ اگر امام بیٹھ کے نماز پڑھا رہا ہے تو مقتدی پیچھے بیٹھ کر ہی نماز پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کے حوالے سے ایک اور بھی مسئلہ ہے، وہ ہے کہ اجر اور ثواب کے حوالے سے، کہ اگر انسان نوافل ہیں ان میں اجازت ہے کہ انسان بیٹھ کے ادا کر سکتا ہے، اس نے اگر بیٹھ کے ادا کیے تو کھڑے ہونے کا ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صلی قائما فہو افضل، جو کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے یہ زیادہ بہتر ہے۔ ومن صلی قاعدا فلہ نصف اجر القائم، اور جو بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اس کو آدھا ثواب ملے گا اس شخص کے مقابلے میں جو کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے۔ ومن صلی نائما، اور جو اپنے پہلو پر لیٹ کر نماز پڑھ رہا ہے، فلہ نصف اجر القائد، اس کے لیے بیٹھے ہوئے کے بھی آدھا اجر ملے گا،
یعنی کہ جب حیت بدل گئی انسان کی تو اس کا حکم بدل جاتا ہے۔ اب اس حدیث سے دو مسئلے اہل علم نے نکالے، ایک تو یہ ہے کہ نفل میں بیٹھ کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جہاں لیٹ کر نماز پڑھنے کا ذکر ہے وہ نفل لیٹ کر نہیں پڑھے جاتے، یہاں فرض کا اشارہ ہے کہ جو شخص بیمار ہے، جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ اگر بیماری ہلکی ہے، اتنی شدید نہیں ہے اور انسان کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کو کھڑا ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے کھڑے ہونے کی مشقت کے ساتھ طاقت رکھنے کے باوجود تو اس کو آدھا اجر ملے گا۔ تو یعنی کہ یہ ہے کہ اگر وہ کھڑے ہونے کی استطاعت رکھتا ہے یا بیٹھنے کی استطاعت رکھتا ہے پھر لیٹ کر پڑھ رہا ہے تو اس کے آدھا اس کو اجر ملے گا۔ تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کا اجر آدھا ہے، الا کہ انسان انتہائی معذور ہو جو رخصت کے باب میں آ جاتا ہے کہ اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ بیٹھ کے نماز پھر پڑھ سکتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ایک لوگوں سے گزر ہوا، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ناس وهم یصلون قعودا من مرض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس ہوا جو کسی بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ان صلاۃ القاعد علی النصف من صلاۃ القائم، کہ بیٹھے ہوئے شخص کو آدھا ثواب ملتا ہے کھڑے ہوئے شخص کے مقابلے میں۔ تو اس میں بھی اہل علم نے تشریح اس حدیث کی یہی کی ہے کہ ان لوگوں کی، وہ جو بیمار نماز پڑھ رہے تھے، ان لوگوں کی بیماری ایسی نہیں تھی کہ وہ قیام سے ان کو عاجز کر دے، لیکن تکلیف تھی، تکلیف کی وجہ سے انہوں نے بیٹھ کے پڑھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تکلیف میں بھی جس میں کھڑے ہونے کی استطاعت ہو انسان کی پھر بھی بیٹھ کے پڑھ رہا ہو تو اس کو آدھا اجر ملے گا۔ اس کے علاوہ بیٹھ کے پڑھتے وقت ایک یہ بھی چیز رکھیں کہ لوگ مثال کے طور پہ تکیہ رکھ لیتے ہیں سجدے کے لیے، یا مثال کے طور پہ آگے کوئی لکڑی نصب کر دیتے ہیں، اس پر سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اگر آپ زمین پر سجدہ کر سکتے ہیں زمین پر سجدہ کریں، اگر زمین پر سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اشارے سے سجدہ کریں، کوئی چیز آگے رکھ کر اس پر سجدہ کرنا یہ شرعاً ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عاد صلی اللہ علیہ وسلم مریضاً فرآہ یصلی علی وسادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار کی تیمارداری کے لیے آئے تو دیکھا کہ وہ تکیہ رکھ کے آگے نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فآخذھا فرما بہا، آپ نے وہ تکیہ اٹھایا اور دور پھینک دیا۔ فآخذ عودا، پھر اس نے نماز کے دوران ایک لکڑی لے لی، لیصلی علیہ، تاکہ اس پر نماز ادا کر سکے۔ فآخذہ فرما بہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لکڑی بھی اٹھا لی اور دور پھینک دی۔ وقال صلی علی الارض ان استطعت، پھر آپ نے فرمایا اگر زمین پر بیٹھ کر پڑھ سکتے تو زمین پر پڑھو، وإلا فأوم ایماء، اگر زمین پر نہیں سجدہ کر سکتے، نہیں بیٹھ سکتے، پھر اشارے سے کر لو، اوم ایماء، یعنی کوئی چیز آگے رکھ کے، بلند چیز۔ ابھی یہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے لوگوں میں، کچھ کئی جگہ دیکھا گیا ہے کہ ایسی کرسیاں جو بنا دی گئی ہیں جس پہ بندہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے اور آگے اس کی لکڑی ہے، اس پر وہ ہاتھ رکھ کے سجدہ کر رہا ہے۔ یہ بالکل شرعی طریقہ صحیح نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ تکیہ رکھ کے نماز پڑھ رہے، آپ نے اٹھا کے پھینک دیا، پھر لکڑی رکھ کے نماز پڑھنے، آپ نے اٹھا کے پھینک دیا، پھر آپ نے فرمایا کہ صلی علی الارض، زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھو اگر تم استطاعت رکھتے ہو، وإلا اگر ایسا نہیں کر سکتے فأوم ایماء، تو اشارے سے جو ہے وہ سجدہ کر لو، اشارے سے جو ہے وہ یہ رکن ادا کر لو۔ لکڑی رکھنے کی یا تکیہ رکھنے کی، بلند چیز رکھنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ وجعل سجودک اخفض من رکوعک، ہاں یہ کر لو کہ سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ جھک جاؤ رکوع کے مقابلے میں، تاکہ دونوں میں فرق پتہ چل جائے کہ یہ رکوع ہے اور یہ سجدہ ہے۔ تو اس مسئلے میں بھی ہمیں یہ متنبہ رہنا چاہیے کہ جو شرعی احکام ہیں ان کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ ہے اسی قیام کے حوالے سے کہ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے وہ کھڑا تو ہو سکتا ہے، لیکن کھڑے ہوتے وقت جو اس کو تھوڑی تکلیف ہے تو کیا وہ ٹیک لگا سکتا ہے؟ یعنی مثلا کسی پیلر کے قریب کھڑا ہو گیا، پیلر کا سہارا لے لیا، یا مثال کے طور پر کوئی چھڑی لے لی، لاٹھی لے لی، اس کا سہارا لے لیا، تو یہ بھی شرعاً جائز ہے، اس کی رخصت موجود ہے کہ ایک انسان ہے وہ کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن کھڑے ہوتے وقت یہ ہے کہ وہ بیلنس اپنا نہیں سمجھتا ہے کہ مجھے چکر آئے گا، شاید میں گر جاؤں، یا مجھے ویسے اپنے سہارے، ٹانگوں کے سہارے کھڑا ہونا تھوڑا مشکل ہے، تو وہ پھر کھڑا ہو جائے اور ساتھ میں کوئی ٹیک اپنے ساتھ لگا سکتا ہے کسی پلر کی، کسی چھڑی کی۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابی داؤد میں،
لما اسنا صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، آپ کی عمر بڑی ہو گئی، اتخذ عمودن، آپ نے ایک ستون اپنے ساتھ کر لیا، فی مصلاہ، اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پر، یعتمد علیہ، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہارا لے کر نماز پڑھتے تھے۔ تو اگر کوئی قریب میں سہارا موجود ہے ستون وغیرہ کا اور کھڑے ہونے میں تھوڑی مشقت ہے تو اس کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ یہ قیام اور بیٹھنے کے حوالے سے، کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ نماز بیٹھ کر پڑھ لیں، کچھ نماز کھڑے ہو کر پڑھ لیں؟ تو اس کے حوالے سے بھی شیخ نے یہاں باب باندھا ہے، القیام والقعود فی صلاۃ اللیل، کہ رات کی نماز میں یعنی نفل کی نماز میں آپ کچھ نماز کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں اور کچھ نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، کان صلی اللہ علیہ وسلم یصلی لیلا طویلا قائما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز تہجد کی بہت لمبی نماز پڑھا کرتے تھے، کھڑے ہو کے قیام کیا کرتے تھے، ولیلا طویلا قاعدا، اور رات کا ایک حصہ آپ لمبی نماز پڑھا کرتے تھے، بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، وکان اذا قرأ قائما رکع قائما، آپ جب کھڑے ہو کے قیام کرتے، تلاوت کرتے تو رکوع بھی کھڑے ہو کر ہی کرتے، وَإِذَا قَرَأَ قَائِدًا، جب بیٹھ کے آپ تلاوت کرتے، قراءت کرتے، رَكَعَ قَائِدًا، پھر بیٹھ کر ہی رکوع کرتے۔ اور ایک حدیث میں ہے، كَانَ أَحْيَانًا يُصَلِّي جَالِسًا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھتے، فَيَقْرَأُ وَهُوَ جالس، تلاوت بھی آپ بیٹھ کر ہی کرتے، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرَ مَا يَكُونُ 30 أو 40 آیہ، یعنی بیٹھ کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تو جب 30 یا 40 آیتیں بچتی آپ نے مزید پڑھنی ہوتی تو اس وقت آپ کھڑے ہو جاتے، قام فقرأها وهو قائم، پھر وہ آپ کھڑے ہو کر تلاوت کرتے، ثم رکع وسجد، پھر آپ رکوع اور سجدہ کرتے، ثم یصنع فی الرکعۃ الثانیہ مثل ذلک، پھر دوسری رکعت میں بھی آپ اسی طرح کرتے۔ تو اس سے ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہوا اس حدیث کی روشنی میں کہ نفل نماز میں اگر انسان کو استطاعت ہے، کچھ وقت جو ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے، اتنا کھڑا ہو کے پڑھ لے، جتنے وقت میں بیٹھ سکتا ہے اس میں بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ رکوع کا یہ خیال رکھا جائے کہ اگر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں تو رکوع بھی کھڑے ہو کر ہی کریں، اور اگر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو پھر بیٹھ کر ہی رکوع کریں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ صلی الصبح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل پڑھے، قائداً فی آخر حیاتی، اپنی عمر کے آخری ایام میں آپ نے بیٹھ کر نوافل پڑھے، لما اسنا، جب آپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، وذالک قبل وفاتی بعام، یہ واقعہ آپ کی وفات سے 1 سال پہلے کا ہے۔ اور بیٹھنے کے دوران جب بیٹھ کے آپ نماز پڑھتے تھے تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ کان یجلس متربعا، کہ آلتی پالتی مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو آلتی پالتی مار کر بھی بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، تشہد کی حیت میں، کیفیت میں جو ہم بیٹھتے ہیں وہ بھی جائز ہے، اور پاؤں آگے پھیلا کر، اگر آلتی پالتی مار کر نہیں بیٹھ سکتے، تشہد کی کیفیت میں نہیں بیٹھ سکتے، تو پاؤں آگے کی طرف نکال کر پھیلا کر بھی بیٹھنا جائز ہے، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ جو اہم مسائل تھے جن کا قیام کے ساتھ تعلق تھا، جو رکن ہے قیام، تو کس صورت میں قیام فرض ہوتا ہے، کس صورت میں رخصت دی گئی ہے فرائض میں، اور نوافل میں تو جیسا کہ آپ کو بتایا کہ رخصت موجود ہے، بیٹھ کے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ثواب اور اجر اس کا جو ہے آدھا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح پھر آپ نوافل اگر پڑھ رہے ہیں تو کچھ آپ نماز بیٹھ کے پڑھی، کچھ کھڑے ہو کے پڑھی، یہ بھی جائز ہے شرعاً۔ تو آج اسی پر انشاءاللہ اکتفا کرتے ہیں، آئندہ کے انشاءاللہ ایپیسوڈ میں کچھ دیگر مسائل نماز سے متعلق ہی ہیں، ان کا تذکرہ کریں گے۔ جیسا کہ شیخ صاحب نے کتاب کی ترتیب رکھی ہے، ہم اسی ترتیب کے حساب سے چلیں گے باذن اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔